آج یہ داستویفسکی پر دوسری نشست ہو رہی ہے. انفرادیت کے جو دونوں حصے ہیں، گوشے جو ہیں، یعنی اس کا اسلوب اور اس کا کانٹینٹ، وہ دونوں جیسے یہ دونوں طرح کی انفرادیت اس میں دکھائی جا سکے یا اس کا ذکر کیا جا سکے. تو آج ہم کرائم اینڈ پنشمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسا کہ پچھلی سیٹنگ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کریں گے، تو وہ پہلے کر لیتے ہیں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فکشن کا بہت زیادہ تعلق اپنے زمانے سے بھی ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت اور ماحول جو ہے وہ سبز رنگ کا ہو اور فکشن پورا سرخ رنگ کا ہو. تو فکشن کی نسبت اور تعلق ہسٹری سے اور سویلائزیشن کے اس پورشن سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب اس میں کنٹمپریری نیس یا وہ جو مطلب یہ کہ تاریخ کا لمحے موجود وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، اور اسی میں سیر کرنے کے نتیجے میں چاہے وہ اس لمحے موجود اور اس صورتحال کی باؤنڈریز کو توڑ دے. تو جو بڑے رائٹرز ہوتے ہیں وہ ایک فوری سبب کو لے کر وہ جیسے تاریخ پر تقدیر کو غالب کرتے ہیں. جو بڑے فکشن رائٹرز ہیں، جو ہمیشہ سے بڑے فکشن میں یہ خوبی مشترک ہے کہ وہ سراج الدین ظفر کی طرح لمحے کو طول دے کے ابد ہم نے کر دیا، اس کا مصداق ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے داستانیں، مثنویاں، ایپکس، اب وہ فکشن ہی کی قسمیں ہیں، یہ سب کبھی پرانی نہیں ہوتی، بلکہ اپنا نیا پن جو ہے ان کے آگے جیسے شرمندگی سے پیش کرنا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال ہر بڑے فکشن رائٹر کی طرح داستویفسکی کی بھی ہے کہ اس کا اصل موضوع ہے انسان کی نفسیاتی ساخت اور اس پر اس کے ماحول کا اثر، اور پھر وہ اپنی نفسیاتی ساخت اور اپنے جو کنڈیشننگ ماحول کو کس طرح ٹرانسینڈ کرتا ہے. یہ اس کے تقریباً تمام ناولز کے مضامین میں جیسے یہ چیز پیش نظر رہتی ہے اس کے کہ زمانے کا عموماً منفی اثر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی بڑی غلطی یا جرم، اور پھر ایک لمحہ جب آدمی جرم کی دنیاوی قیمت دے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مکتی کا لمحہ ہے، وہ پھر وہ ٹرانسینڈنس ہے، چاہے وہ اسپریچول ہو چاہے وہ سائیکک ہو، یعنی اطمینان کی شکل میں. تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے فکشن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں فلسفہ اور وہ کیا نام ہے نفسیاتی علوم یہ اور فکشن یکجان ہیں، یعنی اس کا انتخاب کر کے اسے نفسیاتی تجزیے کی بھی ایک مستند دستاویز بنایا جا سکتا ہے، اس کو کلینکلی جو ہے وہ تجربہ کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور اسی طرح اس سے باقاعدہ ایک فلسفے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ عکس کی جا سکتی ہے، یعنی کسی فلسفیکل تھیوری کے جو
بنیادی پلرز ہوتے ہیں جن پہ وہ اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، وہ پلرز داستویفسکی کے یہاں سے دیکھے اور دکھائے جا سکتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ فلاسفیکل اسٹرکچرز تعمیر بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ مطلب منفرد وہ ہے فکشن رائٹر کہ جس کے ناول سے کئی ڈسپلنز میں تھیوریز پیدا ہوئی ہیں، مطلب نفسیات میں، مطلب اس سے فرائڈ اور یہ سب متاثر تھے، اس سے نیٹشے متاثر تھا، یعنی تعریف کی۔ اس کا اثر سارتریین جو ایگزسٹنشلزم ہے یا کاموں کا جو وہ ہے اس پر بہت واضح ہے، بہت ڈیسائسو اثر ہے ایگزسٹنشیلزم پر۔ تو اس کے علاوہ ایک چیز جو ہم نہیں سمجھ سکتے، یعنی میں نہیں سمجھ سکتا، وہ ہے کہ اس کے اسلوب کا اثر بھی یورپی زبانوں میں جو ہے وہ پہنچا۔ تو لیکن ہم اس کی تفصیل اس لیے نہیں بتا سکتے کہ اس میں بہت گہری جیسے نحویات شامل ہے کہ ہم اس زبان کی گرامیٹالوجی کو جانتے ہوں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہوں، تو وہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، یا جو روسی زبان نہیں جانتا وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بارے میں جیسے باختن ہے، وہ بہت بڑا جدید نقاد ہے، تھیورسٹ ہے، اس کا کام داستویفسکی پر سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے، اور اس نے بہت کام کیا ہے داستویفسکی پر۔ تو وہ جیسے بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اسٹوری ٹیلر ہے، یعنی یہ ابہام یا کسی سرریئلسٹک اسلوب میں نہیں لکھتا، بلکہ یہ واقعات کے تسلسل میں رکھتا ہے، اور اس طرح رکھتا ہے کہ قاری کو جیسے اس کا تجربہ کرتے رہنے کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، مطلب انتہا درجے کا قصہ گو ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس کو ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ باختن جو انگریزی بہت اچھی جانتا تھا، اس کی نظر میں داستویفسکی ان چند لوگوں میں سے ہے جنہیں ترجمہ کرنا ناممکن ہے، اور انگریزی تراجم میں بھی یا دیگر جرمنک لینگویجز میں اس کے جو تراجم ہوئے ہیں اس میں آدھا داستویفسکی منتقل ہو سکا ہے، تو ہم تک تو وہ 25% پہنچا ہوگا۔ تو یہ بات مطلب حیرانی کی ہے کہ 25% بھی اس کا جو ہمیں پہنچا ہے وہ 100% بڑائی کو سہار سکتا ہے، یعنی ہم اس سے اپنے ذہن میں موجود بڑائی کے تمام تصورات جو ہے وہ منسوب کر سکتے ہیں، اور وہ مطلب اس کو کوالیفائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک ہومر کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ 20% پہنچائے لوگوں کا، اور ان کی پوری روایت جو 100% ان کی نظر میں ہے اس کو وہ 2 کوڑی کا بنا دیتا ہے۔ اب جیسے انگریز کبھی کہہ سکے گا کہ اس روایت میں داستویفسکی سے بڑا آدمی ہے، یا کسی بھی زبان میں جہاں وہ ترجمہ ہوا ہے، تو سب زبانوں میں داستویفسکی جو ہے وہ مینارِ عظمت ہے۔ ہر زبان میں وہ جہاں جہاں ترجمہ ہوا ہے وہ فکشن میں عظمت کا معیار ہے، اور اس روایت پر جیسے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس معیار پر اترنے کی کوشش کرے۔ تو دنیا میں فکشن کے پھیلاؤ جو ہے، دنیا میں فکشن کی تمام روایتیں جو اس کے بعد ہیں
ان سب پر بلا استثناء داستویوسکی کا اثر ہے. چاہے وہ فکشن نیپال میں لکھا جا رہا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو فلسفی اور فکشن کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے ایموشن اور امیجینیشن اس کے بلینڈ کو قابل فہم بنایا. یعنی کہ اس نے فکشن جو تخیل محض پر ہے، یعنی جو واقعاتی بہاؤ رکھتے ہوئے بھی ایک تخیلی دائرے کے اندر رہتا ہے، اور فلسفہ جو تعقل ہے فرض کیا تو اس نے تخیل، تعقل اور انسان کے اندر احساساتی پیچیدگیاں جو ہیں، یعنی احساسات ایک سطح ہے جہاں خلط ملط ہیں، ہم اسے نوٹس نہیں کر پاتے اپنی چھوٹی شخصیت یا معمولی حالات کی وجہ سے. داستویوسکی احساس کی ان گنجلک جو حیتیں اور تراکیب ہیں ان کو ایکسپریسیبل بنا دیتا ہے، انہیں ایکسپریس کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ پیچیدگی یا احساس کا اجنبی پن وہ اپنے قاری کو چکھا دیتا ہے. داستویوسکی کا قاری اگر تھوڑا بہت بھی فکشن کی سمجھ رکھتا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بعض ایسے احساسات تھے اور بعض ایسے تخیلات تھے جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے پہلے، وہ داستویوسکی کی وجہ سے پتہ چلے. یہ غالباً اسے پڑھنے والے ہر شخص کا تجربہ ہے. تو تخیل، تعقل اور احساس، گنجلک احساسات، اگر یہ لفظ صحیح ہو، یہ لفظ اگر صحیح ہے تو داستویوسکی کی وجہ سے ہے. تو گنجلک احساسات اور تخیل و تعقل کو یونیفائی کرنا، ایسا یونیفائی کرنا کہ یہ الگ الگ محسوس بھی نہ ہو. داستویوسکی کیا رونا بھی آئے گا نا تو وہ ذہنی گریہ ہوگا، اور اگر ڈر بھی لگے گا تو وہ جیسے ڈر کی معرفت کا نتیجہ ہوگا، ڈر کا ایکسپیرینس نہیں، بلکہ آپ نے خوف کیا ہے اس کا جواب پا لیا. جب آپ خود سوچے کہ خوف کیا ہے کی حقیقت مجھے مل گئی تو اس کا اثر ڈر کا سا نہیں ہوگا، اس کا منظر ڈراؤنا یعنی ہارر نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا وہ داستویوسکی کو پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو ان معنیوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہے جس نے ان تین فیکلٹیز کو یکجان کیا ایک آبجیکٹ پر، اور وہ آبجیکٹ ان تینوں کا مرکزی موضوع ہے. تو اس نے جیسے تین اینگل سے، وہ ہم جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ کھلے گا. پھر یہ کہ اگر ہم کہیں کہ داستویوسکی کا ورلڈ ویو کیا ہے، یعنی ایک ناول نگار ہے، اس کا ورلڈ ویو ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ناول نہیں لکھ سکتا، اس کے ناول سے کوئی ورلڈ ویو بننا چاہیے. تو اس کا ورلڈ ویو کیا ہے وہ یہ ہے، یعنی ایک ڈائلیکٹیکل مگر سنتھیٹیکل. اب یہ تو سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ یا کوئی لڑکا اٹھ کے کہے کہ یہ سمجھ رہا ہوں میں، کہ اپنے فلو میں ڈائلیکٹیکل اور اپنی ساخت میں سنتھیٹیکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے
الیکٹرک گیزر میں پانی ابل رہا ہے، اوپر کی سطح جو ہے، جو اس گیزر کا تعارف ہے وہ ٹھنڈی ہے، وہ اس سے مختلف ہے. تو جو پرسیپشن کی فتح ہوتی ہے تاریخ پر، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائلیکٹسزم کو سمویا ہوا سنتھیسس بنا دیتا ہے. ہیومن پرسیپشن کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ وہ تاریخ کے جوہر کو اس میں چھپے، اس میں مطلب جاری و ساری جدلیات کو ساکن کر سکتا ہے. اس میں کوئی بنیادی تبدیلی یا اس میں کوئی ڈسٹارشن یا اضافہ کیے بغیر یہ جملہ اگر سمجھنا ہو فلسفیانہ اعتماد کے ساتھ بھی، تو داستویوسکی کو پڑھے. اور جس نے داستویوسکی کو نہیں پڑھا، وہ اس کا شعور اور وجود دونوں ایک بھیانک خلا اس کے اندر پایا جاتا ہے. دونوں میں وہ خلا ان لوگوں کو پڑھنے سے پور بڑھتا ہے. تو اب جیسے ہمیں تو خلا ہی پسند ہے، ظاہر ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ پسند آپ کو ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایک بار لوگ گھبراتے ہوں. تو کسی نے اگر اپنے اندر وہ اندھیرا خلا پا لیا ہے، یعنی وہ خود ہی سامنے آ گیا ہے اور یہ ڈر رہا ہے، تو اس کا علاج کوئی وظیفے وظائف نہیں ہے. اس کا علاج ہے آپ اسے پڑھ لیں. سمجھ گیا نا؟ اور یہ بہت اہم ہے، مطلب یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو وہ دیکھیے کہ سینتھسائزڈ ڈائلیکٹسزم یا یہ کہ ڈائلیکٹیکل سینتھسائزیشن، یہ سب لفظ بامعنی ہیں اور یہ سب لفظ نئے ہیں، اور ان سب لفظوں کی بنیاد داستویوسکی نے رکھی. یعنی کہ اس طرح کی اصطلاحوں کے استعمال کا جواز داستویوسکی ہے، یا اور بھی ہیں لیکن ہم جس پہ فی الحال بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کا ورلڈ ویو آبجیکٹیولی کیا ہے، یعنی وداؤٹ نیس کے ساتھ کیا ہے. وہ ہے دا ڈیپتھ آف دی ڈارکنیس، کہ یہ کائنات یا میرا ظاہر اور میری خارجی دنیا، یہ جو ہے یہ دا ڈیپتھ آف ڈارکنیس ہے، کہ یہ اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں کوئی درز نہیں ہے، یعنی یہ مکمل اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں درز بننے کے نتیجے میں جو گہرائی دکھائی دیتا ہے، وہ اس اندھیرے کی غیر متناہی پرتیں ہیں. اگر ہم اس میں درز نہ پیدا کر سکیں نا، تو وہ اندھیرے کی دیوار ہے جو فرش سے آسمان تک کھنچی ہوئی ہے. ہم اندھیری کائنات میں ہیں. ہیومن پرسیپشن اس میں ایک درز ڈال دیتا ہے، ایک کھڑکی سی کھرچ کے اسے اس میں کھول لیتا ہے. اس کھڑکی کے پار جو ہے وہ اندھیرے کی غیر متناہی قناتیں ہیں، اندھیرے کے کارڈز ہیں اور اندھیرے کی قسمیں ہیں. وہ دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اندھیرا صرف ایک نہیں ہے. اب آپ ذرا سا اگر جس میں تخلیقی دلچسپی ہو نا، وہ اس پہ غور کریں
کہ اندھیرا ایک سا نہیں ہے. باہر کا اندھیرا یہ کوئی خیالی اندھیرا نہیں ہے، یعنی نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، یعنی روشنی کی معدومی، یہ اندھیرا ہے نا. اندھیرے کا مطلب ہے کہ روشنی عدم میں ہے، تو وجود اندھیرا ہے. تو اگر وجود اندھیرا ہے تو یہ اندھیرا ایک سا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود سے نسبت پاتے ہی وہ یکسانی ختم ہوتی ہے. وجود میں آتے ہی روشنی بھی ایک سی نہیں ہوتی، اندھیرا بھی ایک نہیں ہوتا. یہ عدم ہے جہاں جا کر چیزیں ایک جبری یکسانی میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ میرے فوکس سے باہر ہے. تو جو چیز میرے فوکس میں ہے وہ ایک سی ہو ہی نہیں سکتی. تو ہر آدمی، آپ دیکھ لیں، ہر آدمی کا اندھیرا اپنا ہے، ہر آدمی کا اجالا اپنا ہے، اور ڈیفینیشن ایک جیسی ہے لیکن تجربہ الگ الگ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات داستویوسکی آپ کو دکھا دیتا ہے کہ تمہاری آنکھ اندھیرے میں فرق دریافت کر سکتی ہے، وہ خیال کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گیا نا؟ تو اس کو کہتے ہیں دا ڈیپتھ آف ڈارکنیس. اس میں یاد رکھیں یہاں یہ معرفہ بنایا ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. تو معرفہ نہیں یعنی کہ کامن ناؤن جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ معرفہ اس وقت بنتا ہے جب اس جیسے بہت سے ہوں تو ایک کو بتانا ہو. جہاں ایک اور دو ہوں ہی نہ، یعنی چار نہیں ہے، ایک ہی اندھیرا ہے، تو وہ معرفہ نہیں ہے. لیکن معرفہ سے نکرہ معرفہ سے زیادہ کامل اور مکمل ہو سکتا ہے. نکرہ اگر اسم بن جائے اور اس اسم کا مسمى جو ہے وہ مطلب ایسا ہو کہ وجود اور عدم میں کیٹیگرائز نہ ہو پائے، یا اس کا مسمى وہ اپنے اپوزٹ کے بغیر ہے، تو پھر نکرہ حقیقت کا اسم ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نکرہ کامن ناؤن جو ہوتا ہے. تو اب اس میں بڑی چیز یہ ہے، لیکن یہ چیز پھیلی بہت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو ہے یہ سمجھیں کہ میکرو کازمک اس ورلڈ ویو کا میکرو کازم ہے، یعنی کائنات. انسان کائنات میں اس کا حاصل یہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب دوسرا ہے ڈارکنیس آف دی ڈیپتھ. یہ ہے کائنات انسان میں. دونوں میں اندھیرا مشترک ہے، دونوں میں گہرائی مشترک ہے، لیکن یہ اندھیرا اپنی تاثیر اور معنویت میں کچھ اور ہے، کیونکہ اس اندھیرے کو قبول کر کے میں گہرائی دیتا ہوں. وہاں اپنی گہرائی کو اس اندھیرے کے لیے قابل قبول بناتا ہوں. وہاں سبجیکٹ کو آبجیکٹیوائز کرتا ہوں، یہاں آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرتا ہوں. تو ورلڈ ویو مکمل وہی ہوتا ہے نا جس کا مائکرو کاز اور میکرو کاز ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی جیسے فلسفیانہ اہمیت بھی ہے کہ یہ ایک مکمل ڈسکورس، کیا نام ہے، مکمل ورلڈ ویو بنانے میں کامیاب ہے. دیکھا نہیں؟ ورلڈ ویو کی پوری تعریف یہی ہے. تو اب یہ جو ہے ڈیپتھ سبجیکٹ کی ہے دونوں جگہ پر.
ڈارکنیس دونوں جگہ پہ آبجیکٹ کا ہے، لیکن ری پوزیشن ہو جانے کی وجہ سے اس کے معنی اور حیثیت میں تبدیلی آتی ہے، لیکن ڈیپتھ میں دونوں سچویشنز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ داستویفسکی کا موضوع انسان ہے بلحاظ باطن، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو گہرائی ہے جو سبجیکٹ کی ہے یعنی دیکھنے والے کی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ بتا دوں تو داستویفسکی کے سب ناول اپنی تھیمیٹک پیچیدگیوں اور تفصیلات کے باوجود جیسے ان کا خلاصہ ہاتھ میں آ جائے گا، سب پہلوؤں کا خلاصہ، کہ یہ گہرائی، یہ سائیکک، ایک پہلو سے سائیکک ہے، دوسرے پہلو سے اسپریچول ہے، یعنی انسٹنکٹ سے حواس تک یہ سائیکک ہے، اور مائنڈ سے بیونڈنس کے ساتھ یہ اسپریچول ہے۔ یار اب بتائیں، مجھے تو شرم آ رہی، پتہ نہیں کیا کیا جا رہے ہیں، کوئی صاحب بتائے یار، سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ وہ جو صاحبزادے ہیں ان سے، وہ جو چشمہ پہنے ہیں یار، پھنس تو نہیں گیا؟ وہ چشمہ پہنے ہوئے ٹھیک ہے نا؟ خیریت؟ ہاں، وہ بات مطلب شرم آنے لگتی، بچے بیٹھے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انسان کیا ہے، اور اس سوال میں آپ کوئی اس کو جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے بغیر دیکھیے، مطلب چیزوں کو اگر سمجھنا ہو نا تو انہیں کانٹیکسچولائز نہ رہنے دیں تو وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اس کو بالکل کانٹیکسٹ لیس کر کے آپ جب پوچھیں گے کہ انسان کیا ہے تو کانٹیکسٹ سے آزادی ملتے ہی ہر مسئلہ آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ میں بڑے گر کی بات بتا رہا ہوں لوگوں کو، یہ کتاب والوں نے ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے نا، یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ وہ اس وقت ہے کہ ہم جن موضوعات میں سنجیدہ نہیں ہیں یا جن موضوعات سے ہم نے خود کو ڈسٹریکٹ کر رکھا ہے اس پہ لوگ اچھل کود رہے۔ ایک مرتبہ کسی بڑے سے بڑے فلسفیانہ مسئلے پر جس پہ کتابیں لکھی گئی ہوں، جس پہ رائے دی گئی ہو، یا کسی لفظ پہ جو ڈکشنریوں میں اپنے معنی ایگزاسٹ کر چکا ہے، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں، ڈی کانٹیکسچولائز کریں، ڈی کنسٹرکٹ نہیں، اس کو ہر سیاق و سباق سے نکال دیں۔ سیاق و سباق اس میں غاصبانہ ملاوٹ بن جاتا ہے بعد میں۔ سب یہ منشی ٹائپ کے جو موٹے موٹے چشمے لگا کے انسائکلوپیڈیا پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ اس پہ اپنا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب آرٹیفیشل ہے، سب کو ایبسرڈائز کر دو تو کانٹیکسٹ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ انسان کے بارے میں جو بھی تھیریز ہیں، انسان کے بارے میں اپنے علم کو مطلب ڈھانپ دیجیے، اب انسان کے بارے میں اپنے تجسس کو بیدار کیجیے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں بالکل خالی ذہن ہو کر، یہ انسان کیا ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا مطلب یہ کہ اب ایسا بھی نہ ہو کہ وہ جو کولڈ ڈرنکس میں فیصلے کرواتا ہے کہ یہ لوں اور وہ نہ لوں، اس دماغ کے ساتھ نہ سوچیں، ظاہر ہے وہ کیسے پھر آئے گا۔
تو دماغ کو بھی ڈیکانٹیکسچوئلائز کریں، دماغ کو بھی شخصی نہ رہنے دیں. آپ کا میں ایک دماغ ہوں، پتہ نہیں کس کا ہوں. تو اب سوچیں کہ انسان کیا ہے اور اس پہ مراقبہ کر لیں. مطلب آپ کہیں کہ یہ سوال ہی گونجتا رہے. اب جتنے لہجوں میں آپ اس کو ادا کریں گے، لہجوں میں کہہ رہا ہوں، اتنا انسان آپ پہ منکشف ہوتا چلا جائے گا اور وہی انسان کا علم ہوگا. سمجھے نا، علم زنجیریں باندھنے کا نام تھوڑی ہے کہ انسان سوشل بینگ اور فلاں اور ڈھیما سب کو الگ کر دیجیے. تو سوشل بینگ کہاں کا ہے؟ یہ سوشل بینگ ایسے ہوتا ہے، مطلب سب کو جیسے ایک معمولی سی دلیل سے ڈھیر کر دیجیے. سمجھ گیا نا کہ بڑے اسٹرکچر کو اگر آپ ایک دیمک کی خوراک بنانے میں کامیاب ہو جائے نا، ایک دیمک کی، تو اس سے بڑی کامیابی علم کی دنیا میں کوئی نہیں ہے. یعنی ہم دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ جو مصنوعی مینار بنے ہوئے ہیں، ان کو پھونک مارنے تو اڑ جائیں گے. آپ یہ سمجھیں کہ میں پھونک مار دوں گا تو اڑ جائیں گے. اس یقین کے ساتھ چلو دم کر دو ادھر ادھر چاروں طرف جیسے، اور پھر سوچو کہ انسان کیا ہے. نہ بایولوجی کا ذہن میں رہے، نہ اسپریچولیزم کا ذہن میں، کسی بھی انسان کی کسی بھی تعارفی پہلو اور تعریفی عنصر کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے بھائی انسان کیا ہے. یہ تو شاید مشکل ہو، کیونکہ انسان ہونے سے انکار کر دینے والے یہ سوال کرنا کوالیفائی نہیں کرتے. وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ سوال، کیونکہ ہم نے انسانیت سے استعفیٰ دے دیا نا، مطلب دستبردار ہو گئے. اور اس کا غم ہو تو چلو پھر بھی کر لیں کہ بڑا کرائسس ہے یار، غلطی سے استعفیٰ دے دیا، اب پیسے واپس ہوں، تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ ویلیو انسان نہ ہونے کی زیادہ ہے نا. تو وہ قلق کی نہیں، کوئی بات نہیں. تو اب بہرحال وہ کریں کہ کوئی لفظ لے لے. یہ داستویسکی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں. بار بار داستویسکی کا نام نہ آئے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے مطالعے کے دائرے سے باہر غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں. یہ سب کام آئیں گی. آپ کہیں کہ ابھی ان دونوں کو سب چیزوں سے کاٹ کے انہی پہ غور کر لو. اب اور پھر اس آواز کی گونج میں خود زبان کو روک کر ذہن کو حاضر کر کے عاجزی کے ساتھ اس کے جوابات کو محسوس کرو. اور وہ جوابات لفظوں میں نہیں ہوتے، وہ جوابات نئے امپلسز کی طرح ہوتے ہیں. وہ محسوس کرو تو بخدا وہ نہیں رہو گے جو اس مراقبے سے پہلے تھے. کچھ بھی کر کے دیکھ لو، ایسے ہی کچھ بھی کر کے. اب تب سے زیادہ معمولی چیز کیا ہے؟ میں کیا ہوں، میں کون. لیکن یہ تو خیر بہت ہائر سطح کا ہے. لیکن آپ چیزوں کو ڈیکانسیپچوئلائز کرنے کی عادت ڈال کے وہ ایک گنا پیلنے والی مشین چلا دیں سب پہ. تو سب جو گنے کی طرح ہیں، بڑے بڑے افلاطونی نظریات بھی، ان کو اس میں پیل دیں، تو وہ جو نکلے گا وہ آپ کا علم ہوگا، آپ کے مائنڈ اور ایگزسٹنس کا پوائنٹ آف آئیڈینٹی ہوگا. اس سے بڑا کون سا درجہ ہو سکتا ہے کہ علم اور وجود ایک ہو جائے.
علم سارا کیا ہے فلسفہ وغیرہ؟ ایک نہ ہونے میں ناکامی کے نتائج. تو یہ کرو، یہ بہت مدد دے گا. تو اب یہ ڈیپتھ جو ہے وہ مائکرو کازم، یعنی انسان اپنے باطن میں گہرائی ہے. تو اس گہرائی کے، یہ گہرائی دو کنوؤں کو میں ہے، مطلب دو کنویں ہیں، وہ دونوں بہت گہرے ہیں. ایک کنواں سائیکک ہے، نفسیاتی، اور ایک کنواں اسپریچول ہے، روحانی. ایک کنویں میں سب انسٹنکٹ اور ایموشنز شامل ہیں، مائنڈ نہیں ہے. دوسرے میں مائنڈ کا اضافہ ہو گیا، وہ اسپریچول ہے. تو یہ دونوں گہرائیاں، دونوں کنویں مل کر ایک دریا میں پانی سپلائی کر رہے ہیں. وہ دریا جو ہے وہ مائکرو کازمک ہے، وہ انسان ہے، انسان کا باطن ہے. واضح سبجیکٹ کیا ہے؟ ایک سائیکک اور اسپریچول بینگ. پرسیپشن کیا ہے؟ وہ ڈیپتھ جو اس کی سائیکالوجی میں پہلے سے حاضر ہے اور اس کی اسپریچویلٹی میں پہلے سے داخل ہے. یہ رسی پکڑ کے ان کنوؤں میں نیچے تک جاتا ہے، اور اس میں جو سانس لیتا ہے، وہ کنوؤں میں کچھ نظر نہیں آتا، اتنے اندھیرے میں ہے. تو اس میں جو سانس لیتا ہے، یہی اس کا علم ہے، یہی اس کا ایکسپیرینس ہے، اور یہی جیسے اس کی تکمیل ہے. ہمیشہ روشنی کی تکمیل اندھیرے میں ہوتی ہے، ہمیشہ مشاہدے کو منزل اندھیرے میں حاصل ہوتی ہے. یعنی آپ کا اپوزٹ کامل ہو جائے تو آپ بھی تکمیل کے پا جائیں گے. واضح ہے نا کہ چھوٹا دشمن چھوٹا رکھے گا، بڑا دشمن بڑا بنا دے گا. سمجھ گیا نا؟ لیکن یہ اپوزٹس میں، بڑا دوست ہمیشہ چھوٹا رکھے گا، اور چھوٹا دوست جیسے ہے وہ بڑا بننے کی طرف راغب کر سکتا ہے. تو خیر، اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اس شخص میں کتنے اسرار جیسے بلاسٹ ہوتے ہیں ہر مرتبہ. یہ گہرائیوں میں جیسے ایسے دھماکے ہوتے ہیں کہ جن دھماکوں کا ہم صرف ارتعاش محسوس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اسے نہ پرسیو کر سکتے ہیں، نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ گہرائی مائکرو کازمک بھی ہے، یعنی آبجیکٹ میں گہرائیاں ہیں، کائنات میں گہرائیاں ہیں. وہ سمبولک ہو سکتی ہیں کسی طرح کی بھی. تو یہ جو گہرائیاں ہیں یہ صرف اشیاء میں نہیں ہیں، سبجیکٹ میں بھی ہیں. تو آبجیکٹیو گہرائی، سبجیکٹیو گہرائی، یا میری گہرائی، یہ جب مل جائیں گے تو ایک مائکرو کازم گہرائی کا پیدا ہو جائے گا. ذرا تصور کیجئے یار، کیا ہم کہیں کہ گہرائی کا مائکرو کاز، یعنی گہرائی کا انفس، اور وہ کہیں گہرائی کا آفاق. یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر ذرا دیر اس پہ توجہ دیں. کر کے دیکھ لیں. مولانا آپ مراقبہ کرتے ہیں، کر کے ذرا سا 1-8 منٹ میں بتائیں، رپورٹ کریں. نہیں ہو جو تو اللہ جانتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر وصف کو غالب کریں گے ذات پر. وہ کیا ہے؟ گہرائی کا آفاق. صفت اور موصوف کے تعلق کو پلٹ دیجئے اور اس پہ اب غور کیجئے. اگر رونگٹے نہ کھڑے ہوں تو آپ بیمار ہیں.
اگر آپ پر ہیبت نہ تاری ہو تو آپ بے حس ہیں. یہ کر کے تو دیکھا کرو. اس طرح کے تجربے کرنے چاہیے. یہ کیا ہے کہ نئی چیز ڈھونڈ کے دکھا دی اور نئی چیز بھی شاپنگ مال میں ملتی ہے. ارے بھائی یہ شیپ والا نہیں، وہ شیپ والا. وہ ایک دریافت ہے اور اس آدمی کی دوستوں میں ایک مرکزی حیثیت بن جاتی ہے کہ اس نے ایک نیا شیمپو متعارف کروا دیا. اب اس اسٹف کے ساتھ تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیا کریں. اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایکسپیرینس کو اپنے دماغ سے آگے بڑھا کے دکھائیں. دماغ اور احساسات کی ایک ریس اپنے اندر شروع کروائیں اور اس میں ایموشن کو، احساس کو جو ہے وہ خیال، تصور وغیرہ سے آگے بڑھا ہوا دکھائیں. ان کے حاصلات کو دماغ کے حاصلات سے زیادہ قیمتی، زیادہ ضروری، زیادہ آتھینٹک اور زیادہ گہرا بنا کے دکھائیں. یہ کوئی آدمی جو آپ سے یہ کہے تو وہ آپ کو جیسے دوبارہ موجود ہونے کی درخواست آپ سے کر رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے موجود ہو گئے. یہ کر کے دیکھنا. نہیں صحیح کرے گا کون؟ ہم اپنی بڑاس نکالے جا رہے ہیں. کر کے دیکھ لینا. تو اب یہ داستویوسکی کی ابتدائی فضا ہے.